بسم اللہ الرحمن الرحیم اما فی صورت انتفاء الاعراب فیہما والقرینۃ فللتحرز عن الالتباس واما فی صورت کون الفاعل ضمیرا متصلا فلمنافات الاتصال والانفصال واما فی صورت وقوع المفعول بعد الا لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير فلئلا ينقلب الحصر المطلوب فإن المفهوم من قوله ما ضرب زيد إلا عمرا انحصار ضاربية زيد في عمرو مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر والمفهوم من قوله ما ضرب عمرا إلا زيد انحصار مضروبية عمرو في زيد مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص آخر فلو انقلب أحدهما بالآخر انقلب الحصر المطلوب وإنما قلنا بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع إلا فيقال ما ضرب إلا عمرا زيد فالظاهر أن معناها انحصار ضاربية زيد في عمرو إذ الحصر إنما هو فيما يلي إلا فلا ينقلب الحصر المطلوب فلا يجب تقديم الفاعل لكن لم يستحسنه بعضه لأنه من قبيل قصر الصفة قبل تمامها وإنما قلنا الظاهر أن معناها كذا لاحتمال أن يكون معناه ما ضرب أحد إلا عمرا زيد فيفيد انحصار صفة كل واحد منهما في الآخر وهو أيضا خلاف المقصود۔ اس کے بعد اور ہے یہ اصل میں سب یہاں جو بیان ہم نے جہاں سے عبارت پڑھی اما فی صورت انتفاء الاعراب فیہما والقرینۃ، یہاں سے آگے کے دو صفحہ 3 صفحہ تک جو ہے جو پیچھے قاعدہ صاحب کافیہ نے بیان کیا کہ 4 صورتوں میں 4 صورتیں نا یا اس کو الگ الگ کریں گے تو 5 صورتیں ہیں جس میں فاعل کو مفعول بہ پر مقدم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی فاعل کی تقدیم کی جو صورتیں ہیں بیان کی وہ چند صورتیں بیان کی۔ ایک صورت یہ بیان کی کہ اگر فاعل اور مفعول بہ میں اعراب نہ ہو، اعراب اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو، یعنی جس قرینے سے ہم یہ سمجھ سکے کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول بہ ہے، جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو اس میں نہ تو اعراب ہے اور نہ قرینہ ہے کہ کس نے کس کو مارا، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا یا عیسیٰ نے موسیٰ کو مارا، یا مارنے والی بات چھوڑ دیے دیکھنے والی بات کرتے ہیں۔ نظر موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ کو دیکھا کہ عیسیٰ نے موسیٰ کو دیکھا، کچھ سمجھ میں؟ تو اب اگر اس میں آپ کو یہ سامنے والے کو سمجھانا ہے کہ موسیٰ نے دیکھا کس کو، تو لفظ موسیٰ کو پہلے لانا اور لفظ عیسیٰ کو بعد میں لانا یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ یہ ہوئی پہلی صورت فاعل کو مقدم کرنے کی۔ ایسا کیوں ہے؟ تو وہی للتحرز یعنی التباس، التباس سے، تو یہاں سے تقدیم کے دلائل، وجہ تقدیم کے دلائل بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ یا بلکہ وجہ تقدیم نہیں بلکہ وجہ تقدیم ہی بیان کر رہے ہیں، تقدیم کی وجہیں بیان کر رہے ہیں، تقدیم کے دلائل، تقدیم کیوں واجب ہے اس کے اسباب بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو پہلی صورت جو ہے کہ اعراب نہ ہو، قرینہ نہ ہو، اس میں تقدیم کیوں واجب ہے فاعل کی؟ تو ظاہر ہے کس لیے؟ التباس سے بچنے کے لیے۔ کس سے بچنے کے لیے؟ ہاں، کنفیوژن نہ ہو جائے کہ یہ والا فاعل ہے کہ وہ والا فاعل ہے۔ تو اس التباس و اشتباہ سے اور کنفیوژن سے بچنے کے لیے فاعل کو مقدم کرنا وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ تاکہ سامنے والا الٹا سیدھا اس کا مفہوم نہ سمجھ لے۔ دیکھا موسیٰ نے اور سامنے والا سمجھ لے گا عیسیٰ نے دیکھا، اس لیے۔ اچھا، دوسری صورت تھی کہ اگر فاعل ضمیر متصل ہو، کیا ہو؟ ضمیر متصل، اور مفعول بہ کی فاعل ضمیر متصل ہو تو بھی فاعل کو مفعول بہ پر مقدم کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ جیسے ضربت زیدن، ضربت، تو ضربت میں تا ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، اس کو زیدن پر مقدم کرنا کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر مقدم نہ کرے، ضرب کے بعد زیدن لائے اور تو کو بعد میں کر دیں تو پھر وہاں تو کے بجائے انا لانا پڑے گا،
ضمیر منفصل جب کر لیں گے تو متکلم کے ضمیر منفصل جو ہوتی ہے وہ انا کی شکل میں ہوتی ہے. کس کی شکل میں؟ تو بولنا پڑے گا ضرب زیدن انا، ایسا بولنا پڑے گا نا. ضرب تو زیدن کے بجائے کیا بولنا پڑے گا؟ تو متصل منفصل نہیں رہ پائے گی. حالانکہ ہم نے شرط لگایا کہ ضمیر فاعل کی ضمیر کیا ہے؟ متصل. تو اگر اس کو تقدیم مقدم نہیں رکھیں گے بلکہ مفعول بھی کو بیچ میں لائیں اور فاعل کو وہاں سے دور کر دیں، ہٹا دیں، مفعول بھی سے بعد میں لائیں، تو جو متصل ہے وہ متصل نہیں رہ پائے گی بلکہ کیا ہو جائے گی؟ حالانکہ متصل اور منفصل ایک دوسرے کے منافی ہیں. تو اتصال و انفصال میں چونکہ منافات ہے، تضاد ہے، اسی لیے اگر فاعل کی ضمیر مرفوع متصل ہو، فاعل کی ضمیر متصل ہو فعل سے، تو مفعول بہ سے پہلے اس کو لانا کیا ہو جائے گا؟ یہ دوسرے قاعدے کی دلیل ہوئی ہے نا، وجہ ہوئی. اور تیسری صورت یہ بیان کی تھی کہ اگر فاعل جو ہے کیا بولتے ہیں، ما ضربا، کیا تھی وہ بات؟ ہاں، یعنی فاعل جو ہے فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، الا جو ہے فاعل مفعول کے درمیان واقع ہو، الا فاعل مفعول کے درمیان میں واقع ہو. تو اب اس صورت میں بھی مفعول بھی کو بعد میں لانا، فاعل کو پہلے لانا کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایسا اگر نہ کریں، اگر ایسا نہ کریں تو معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. کیسے؟ ما ضرب زید الا عمرا، اور ایک اس کو الٹا کر دیں گے تو ما ضرب عمرا، یعنی زید فاعل رہے، عمرا مفعول بھی رہے، ٹھیک ہے، لیکن ترتیب بدل دیں. تو ایک ترتیب تو یہ کہ آپ یوں کہیں ما ضرب زید زید الا عمرا، زیدن کو یہاں پہلے لائیں، امرن کو امرن، یہ امرن کو یہاں لا دیں اور زیدن کو کدھر کر دیں؟ کے بعد. ٹھیک ہے. تو فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو تو بھی اس صورت، یا معنی الا کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا کیوں واجب ہوتا ہے؟ اس کی دلیل سمجھیے، وجہ سمجھیے. اگر ہم یوں کہتے ہیں ما ضرب زید الا عمرن، اس کا معنی کیا بنے گا پتہ ہے؟ زید نے امر ہی کو مارا، زید نے امر کے علاوہ کسی اور کو، یہ معنی. اور اگر اس کو یوں کر دے ما ضرب امرن الا زید، تو معنی کیا ہو جائے گا؟ امر کو زید ہی نے مارا، کسی اور نے. حالانکہ ہمیں بولنا کیا تھا؟ زید نے کس کو مارا؟ عمر بکر خالد کو نہیں مارا، صرف کس کو مارا؟ تو زید کے ضاربیت کو، زید کی ضاربیت کو منحصر کرنا ہے مجھے، کس میں؟ امر میں منحصر کرنا ہے. تو اس لیے واجب ہے کہ زید کو پہلے اور امر کو بعد میں لایا جائے. اگر الٹا کر دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ امر کی مضروبیت منحصر ہو جائے گی زید میں، یعنی مانا ہو جائے گا کہ زید امر ہی کو زید نے مارا، ہاں زید ہی نے کس کو مارا؟ اب پہلی والی صورت میں مانا کیا ہوگا؟ زید نے امر ہی کو مارا. دونوں میں فرق ہے. تو انحصار جو ہے منقلب نہ ہو جائے، کیا بولیے؟ منقلب نہ ہو جائے، بدل نہ جائے، اس لیے واجب ہے کہ فاعل کو پہلے لایا جائے اور مفعول بھی کو بعد میں لایا جائے. ترجمہ تینوں صورتوں کی دیکھیے. اما فی صورت انتفاع الاعراب فیہما والقرینۃ، پہلی والی صورت، لیکن اعراب کے منتفی دونوں میں، یعنی فاعل مفعول میں، فیہما یعنی دونوں میں اعراب کے منتفی ہونے کی صورت اور قرینے والی صورت میں التباس سے بچنے کی وجہ سے ہے. یعنی قرینہ نہ ہونے اور اعراب نہ ہونے کی وجہ سے جو فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، کس وجہ سے واجب ہوتا ہے؟ للتحرز عن الالتباس، التباس سے بچنے کے لیے. وَأَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ الْفَاعِلِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا، اور لیکن ضمیر فاعل کے ضمیر متصل ہونے والی صورت میں تو کس لیے واجب ہے؟ فَلِلْمُنَافَاةِ الْاِتِّصَالِ وَالْانْفِصَالِ، اس لیے واجب ہے تقدیم اتصال اور انفصال کے درمیان منافات کی وجہ سے.
واما فی، دو صورت ہو گئی، واما فی صورت وقوع المفعول بعد الا، اور لیکن الا کے بعد مفعول کے واقع ہونے والی صورت میں، لیکن اس میں ایک شرط ہے، لیکن بشرط توسطھا بینہما، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ الا ہو کہاں، فاعل مفعول کے درمیان ہونا چاہیے۔ اگر پہلے ہو جائے تو پھر مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا، جیسے ما ضرب الا زید امرا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ الا کہاں ہونا چاہیے، ہاں، لیکن بشرط توسطھا بینہما فی صورت التقدیم والتاخیر، چاہے تقدیم کی صورت ہو چاہے تاخیر کی صورت ہو، دونوں میں، تقدیم و تاخیر کے دونوں صورتوں میں الا کا دونوں کے درمیان ہونے کی شرط کے ساتھ جو واجب ہے وہ کس لیے، فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوب، تو وہ اس لیے ہے تاکہ حصر مطلوب منقلب نہ ہو جائے، پلٹ نہ جائے، یعنی ہمارا حصر جو ہے مطلوب کیا ہے اس مثال میں کہ ما ضرب زید الا امرا میں کہ زید نے امر ہی کو مارا، کسی اور کو، یہ حصر کرنا ہم چاہتے ہیں کہ زید کی مار جو ہے وہ امر میں منحصر ہے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اگر الٹا کر دیں گے تو یہ حصر مطلوب کیا ہو جائے گا، پلٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوب، تو یہ اس لیے ہے تاکہ حصر مطلوب پلٹ نہ جائے۔ فَإِنَّ کیسے، فَإِنَّ الْمَفْهُومَ من قَوْلِهِ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا انحصار ضاربیتی زید فی عمر، اس لیے کہ ان کے قول ما ضرب زید الا امرن کا مفہوم ہے زید کی ضاربیت کا امر میں منحصر ہونا، ہے نا؟ ما ضرب زید الا امرن کا معنی ہوگا کہ زید کی ضاربیت کس میں منحصر ہے، ما جوازی ان یکون امر مضروبا لشخص آخر، اس بات کے جائز ہونے کے ساتھ کہ امر کسی اور کا بھی کیا ہو، مضروب ہو، امر کو کسی اور نے بھی مارا، نہیں اس سے ہمیں غرض نہیں، بلکہ ہمیں صرف کیا غرض ہے کہ زید نے امر ہی کو مارا، اب امر کو کسی اور نے مارا نہیں، والا اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں۔ ہاں اگر ایسا بول دیں کہ امر، یوں بول دیں ما ضرب امرا الا زید، ما ضرب امرا الا زید، اب معنی کیا ہو جائے گا، زید ہی نے امر کو مارا، کسی اور نے نہیں مارا، لیکن یہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ امر ہی کو زید نے مارا، تو اس میں صرف اتنا بولنا چاہتے ہیں کہ زید کی مار منحصر ہے امر کے ساتھ، اب امر کو کسی اور نے مارا نہیں مارا اس کو بتانا مقصود نہیں ہے۔ والمفہوم من قوله ما ضرب امرا الا زید انحصار مضروبیت امر فی زید، اور ما ضرب امرا الا زید کے قول کا مفہوم ہے امر کی مضروبیت کا منحصر ہونا کس میں، کہ امر نے صرف کس سے مار کھائی، زید سے، ما جواز ان یکون زید ضاربا لشخص آخر، اس بات کے جواز کے ساتھ کہ زید امر کے علاوہ کسی اور کو بھی مارنے والا ہو، نہیں سمجھے بات کو؟ اگر ہم یوں کرو، یوں ترجمہ کریں کہ امر ہی کو زید نے مارا تو مانا ہوگا کسی اور کو زید نے نہیں مارا، اور زید ہی نے امر کو مارا، زید تو مانا ہوگا امر کو کسی اور نے نہیں مارا، دونوں فرق ہے نا، دونوں فرق ہے۔ فَلَوْ انْقَلَبَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ انْقَلَبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوب، پہلی صورت کیا ہم نے بتائی، ایک ہی جیسی مثال بیان کر دی کیا، ایک ہے زید ہی نے اور ایک ہے امر ہی کو، دونوں فرق ہے نا۔ فَلَوْ انْقَلَبَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، تو اگر دونوں میں سے ایک دوسرے سے پلٹ جائے، انقلب الحصر المطلوب، تو حصر مطلوب بھی کیا ہو جائے گا، پلٹ جائے گا۔ اچھا ایک بات وہ بار بار اس کی توجہ پیچھے بھی دلائی کہ انما قلنا بشرطی توسطی بینہما فی صورتِ التقدیم والتاخیر، ہم بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کہاں ہونا چاہیے، چاہے فاعل کے تقدیم کی وجوبی صورت ہو یا مفعول کے تقدیم کی وجوبی صورت ہو، دونوں میں شرط ہے کہ اللہ کہاں ہو۔ تو وہ جو کھوٹا بیچ میں رکھنے والی بات ہم کر رہے ہیں اس کو بھولنا نہیں ہے، کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ مَعَ إِلَّا، اس لیے کہ اگر فاعل کو، مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کر دیا جائے، مفعول بہ کو کس پر مقدم کر دیا جائے، مَعَ إِلَّا اللہ کے ساتھ، فَيُقَالُ پھر کہا جائے مَا ضَرَبَ إِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ،
ما ضربا، تو اس کا بھی لگ بھگ وہی معنی ہو جائے گا جو معنی بنے گا ما ضربا الا امرا، ما ضربا زید الا امرا۔ تو پھر تو وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں تقدیم واجب ہے تقدیم واجب ہے، یہاں کہاں واجب ہوا؟ انحصار بھی بدلا نہیں، تو تقدیم واجب ہے وہ اس شرط کے ساتھ واجب ہے کہ اللہ کہاں ہونا چاہیے؟ فاعل اور مفعول کے درمیان ہونا چاہیے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ اچھا اس مثال کا معنی ما ضرب الا امرا زید، ایک تو معنی یہ بنے گا کہ امر ہی کو کس نے مارا؟ یہ ظاہر معنی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ جس کے ساتھ آتا ہے اسی میں حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، یعنی ہی جو لفظ لگائیں گے نا اردو ترجمہ میں تو کس کے ساتھ لگائیں گے؟ اللہ کے، تو اللہ کے بعد یہاں کیا ہے؟ تو امر کے ساتھ ہی لگائیں گے، تو چاہے یوں بولو ما ضرب الا امرا زید تو بھی ترجمہ ہوگا امر ہی کو، اور ما ضرب زید الا امرا تو بھی معنی کیا ہوگا؟ امر ہی کو زید نے مارا۔ تو اس مثال کا ظاہر معنی کہتے ہیں کہ وہی ہوگا جو اس مثال کا ہوگا، اور یہاں تقدیم واجب نہیں ہو رہی ہے لیکن وہاں تقدیم کیا ہو رہی ہے؟ واجب ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو تقدیم کے وجوب کی شرط لگائی ہے وہ کیا لگائی ہے؟ فاعل اور مفعول کے درمیان ہونا چاہیے، اگر درمیان کی شرط نہ کرے تو تقدیم واجب نہیں ہوگی۔ فالظاہر ان معناہ انحصار ضاربیت زید فی امر، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی معنی ہے زید کی ضاربیت کا منحصر ہونا کس چیز میں؟ امر میں۔ اذ الحصر انما ہوا فیما یلی الا، اس لیے کہ حصر کس میں ہوتا ہے؟ اس لفظ میں جو ملا ہوا ہو کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہو۔ فلا ينقلب الحصر المطلوب، تو حصر مطلوب بھی نہیں بدلے گا۔ فلا یجب تقدیم الفاعل، اب فاعل کو مقدم کرنا بھی واجب نہیں ہوگا، اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہونا چاہیے؟ بیچ میں، درمیان میں۔ لیکن کہتے ہیں لیکن لم یستحسنہ بعضهم، لیکن بعض لوگوں نے اس مثال میں حصر کو پسند نہیں، وہ کہتے ہیں وہ پہلی مثال ما ضرب زید الا امرا میں جو حصر ہے وہی حصر ما ضرب الا امرا زید میں ہو، ایسا اس کو پسند نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ ضاربیت زید کی ضاربیت کو امر میں منحصر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بیسٹ مثال کون سی ہے؟ ما ضرب زید الا امرا، یہ نہیں کہ ما ضرب الا امرا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے فاعل کا ذکر کیا بھی نہیں، جو مار رہا ہے جس کی ضرب کو آپ منحصر کرنا چاہتے اس کا ذکر کیا بھی نہیں اور اس کو منحصر کر دیا۔ یہ ایسا ہوا کہ شیرنی آئی نہیں اور فاتحہ کر کے اٹھ گیا، ایسے ہو گیا نا۔ عربیہ کسی چیز کو آپ جیب میں کب ڈالیں گے؟ جب وہ آ جائے نا۔ تو ایسے ہی زید کی ضاربیت کو امر میں منحصر کب کریں گے؟ جب زید کی باری آئے تب نا۔ یہاں تو آپ کیسے لا رہے ہو؟ ما ضرب الا امرا زید، ابھی زید صاحب آئے بھی نہیں اور اس کی ضاربیت کو آپ نے کہاں ڈال دیا؟ امر میں منحصر کر دیا۔ تو اس لیے بعض نحویوں نے اس مثال کو مستحسن نہیں مانا۔ کیوں؟ من قبیل قصر الصفت قبل تمامها، کہ صفت کو اس کے مکمل ہونے سے پہلے منحصر کرنے کی قبیل سے یہ مثال ہو جائے گی۔ صفت کو بولیے، یعنی موصوف کا ذکر ہوا نہیں اور صفت کو موصوف میں آپ نے کیا کر دیا؟ منحصر کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ من قبیل قصر الصفت قبل تمامها، لأنه من قبیل قصر الصفت قبل تمامها، اس لیے کہ یہ قصر الصفت قبل تمامها کی قبیل سے ہے۔ یہ مثال کس سے ہو جائے گی؟ قصر الصفت قبل تمامها، یعنی صفت کے مکمل ہونے سے پہلے اس کو آپ کیا کر رہے ہو؟ منحصر کر دے رہے ہو۔ پھر کہتے ہیں اوپر ہم نے ایک لفظ کہا کہ ما ضرب الا امرا زید، یعنی اللہ کو پہلے اور فاعل مفعول کو بعد میں لا دیں گے تو اس کا ظاہر معنی کیا بنے گا؟ وہی والا معنی بنے گا جو اس کا ظاہر معنی۔ تو کیا اس کا کوئی اور بھی معنی بن سکتا ہے کیا؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں ہاں اس کا اور بھی معنی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اور بھی معنی کیا کہ دونوں میں دونوں کے انحصار ہو، یعنی ضاربیت کا منحصر ہونا امر میں، ضاربیت زید منحصر ہو جائے امر میں، اور مضروبیت زید منحصر ہو جائے کس میں؟ زید میں، مضروبیت امر، معاف کیجئے۔ یعنی اس لفظ کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ زید ہی نے امر ہی کو مارا، یہ معنی بھی اس کا بن سکتا ہے۔ اس لیے اوپر ہم نے طے نہیں کیا، کنفرم نہیں کیا
کہ وہی والا صرف معنی بنے گا، بلکہ ہم نے کہا فالظاہر ان معنی، ہم نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک معنی یہ، مطلب اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، اسی کو انہوں نے کہا وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا، اور اوپر ہم نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اس کا معنی ایسا ہوگا، کیوں ظاہر کیوں کہا؟ لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس کا یہ بھی معنی ہو، کیا مَا ضَرَبَ أَحَدٌ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا زَيْدٌ، کسی نے کسی کو نہیں مارا مگر زید نے، مطلب وہی جس کو ہم اردو ترجمہ بولیں زید ہی نے امر ہی کو مارا، فیفید انحصار صفتی کلی واحد منہما فی الآخری، تو اب جو ہے یہ جملہ فائدہ دے گا فاعل مفعول میں سے ہر ایک کی صفت کے منحصر ہونے کا دوسرے میں، زید کی ضاربیت منحصر ہو جائے گی امر میں، اور امر کی مضروبیت منحصر ہو جائے گی کس میں؟ زید میں، وہو ایضا خلاف المقصود، تو یہ مثال بھی کیا ہو جائے گی؟ خلاف مقصود متکلم کیا تھا؟ صرف زید کی ضاربیت کو منحصر کرنا تھا کس میں؟ امر میں، اور اگر اس اللہ کو پہلے لا دیں گے تو پھر یہ والا حصر حاصل نہیں ہو پائے گا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ چلیں اچھا، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔